اور الیگزینڈر سائمن کو وہ کیا کہتے ہیں؟ آنریبل اسپیکر صاحب پلیز یہ جملہ ضرور سنیں. وہ کہتے ہیں, ان کو ایسے کاغذ دکھاتے ہوئے کہتے ہیں دی bastard has signed it. دی bastard has signed it. یہ bastard کون تھا؟ یہ bastard جموں کشمیر کا اس وقت حکمران تھا. ہم اس کو مانتے تھے یا نہیں مانتے تھے؟ یا ہم نے اس کے شخصی راج کے خلاف ایک منظم جدوجہد کی تھی وہ اپنی جگہ؟ لیکن اندازہ لگائیں نیت کا, ان کی نیت کا اندازہ لگائیں کہ جو شخص جموں کشمیر کو پلیٹ میں رکھ کے ان کے حوالے کرتا ہے, اس کے بارے میں کہتا ہے کہ the bastard has signed it and now we will not let it go. یہ تھا وہ پہلا جملہ جو شکریہ کے طور اس وقت کی مرکز کی حکومت کے نمائندے نے انسٹرومنٹ آف ایکسیشن کے عوض میں ہم کو بتایا. آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ مرکز کی اس وقت کی حکومت کا ایک ذمہ دار نمائندہ جب اس طرح کا رویہ رکھے گا تو عام شہری سے آپ کس طرح توقع رکھتے ہیں کہ اس کے دل میں ہم لوگوں کے لیے وہی محبت, وہی شفقت اور اسی رویے کا طریقہ کار ہوگا جو ہمارا ان کے حوالے سے رہا ہے. اور اگر اسپیکر سر, یہ جو جموں کشمیر کے لوگوں کی ایکسپیکٹیشنز ہیں, کہتے ہیں ایکسپیکٹیشنز آر آلویز بلائنڈ. ان لوگوں کو احساس ہونا چاہیے کہ جو پرسو لیفٹیننٹ گورنر صاحب کا خطبہ تھا 50 بار 49 بار, اگر میں صحیح کہتا ہوں تو 49 بار آنریبل لیفٹیننٹ گورنر صاحب نے ایک لفظ استعمال کیا, مائی گورنمنٹ. جو موجودہ حکومت ہے انہوں نے اس ہاؤس میں کھڑا ہو کر اس حکومت کو نہ صرف مانا ہے بلکہ اس کا حصہ ہونے کا دعویٰ بھی کیا ہے. اس وقت جو بی جے پی ممبرس کا رویہ ہے اس سے ایک بات تو عیاں ہو جاتی ہے کہ جموں کشمیر کے لوگوں نے اپنے ووٹ کے ذریعے جو ان کو اقتدار سے دور رکھا ہے وہ بات ان سے حذف نہیں ہوگی. ایک جمہوری نظام میں جمہوریت کی سب سے بڑی خوبصورتی یہ ہوتی ہے کہ جب لوگوں کا مینڈیٹ آ جاتا ہے اپوزیشن والے اس مینڈیٹ کا احترام کرتے ہیں اور احترام کرنا بھی چاہیے. Since expectations are blind, اس لیے اس حکومت پر فرض عائد ہوتا ہے کہ ہم نے اپنے لوگوں کے ساتھ چاہے وہ لداخ کے ہو, جہاں بن دیکھے بن جائے عمر عبداللہ صاحب کے مینڈیٹ پر لداخ کے لوگوں نے 5 اگست 2019 کے فیصلے کو جب انہوں نے بھارتیہ جنتا پارٹی کے امیدوار کو الیکشن میں ہرا دیا. جموں کے لوگوں نے جو گمراہ ایجنڈا بی جے پی کے ساتھ ہے سوائے ان کے سب لوگوں نے بھارتیہ جنتا پارٹی کے اس ایجنڈے کو ریجیکٹ کر دیا. کشمیر کے لوگوں نے
جب 370 پہ بحث ہو رہی تھی تو آنریبل ہوم منسٹر صاحب نے تین نقطے ابھارے تھے. پہلا یہ تھا کہ 370 ہٹانے سے جموں کشمیر میں پائیدار امن ہو جائے گا. دوسرا یہ تھا کہ 370 اور 35 ہٹانے سے جموں کشمیر میں ڈیموکریسی اسٹرینتھن ہوگی. اور تیسرا یہ تھا کہ جموں کشمیر ملک کی باقی ریاستوں کی طرح اگر ترقی کرنا چاہتی ہے تو 370 کو ہٹنا ہوگا. یہ وہ تین بنیادی نکات تھے جن کو بنیاد بنا کر اس وقت کی حکومت جو آج بھی وہاں برسر حکومت کر رہی ہے ان نے 370 کو ہٹایا. اور پھر جتنے بھی فنکشنز جموں اور کشمیر میں ہوئے آج تک, جس میں ہوم منسٹر صاحب نے بات کی, آنریبل پرائم منسٹر صاحب نے بات کی, یا جو بھی بھارتیہ جنتا پارٹی کے یہاں لوکل لیڈرشپ ہے انہوں نے بات کی, انہوں نے کہا کہ 370 ہٹنے کے بعد جموں کشمیر میں امن ہو گیا ہے. آنریبل اسپیکر سر, there is difference between peace, order and absence of violence. جموں اور کشمیر میں جو آپ دیکھتے ہیں, this is absence of violence in phases, in intervals. It is order in intervals. It is order in phases. It is not peace. Peace وہ ہوتی ہے جس میں لوگ volunteer شامل ہوتے ہیں, جس میں لوگ احترام کے ساتھ شامل ہوتے ہیں. Peace is not dictated with the barrels of the guns. وہ امن نہیں ہوتا جو بندوق کے طور پہ قائم کیا جائے. وہ امن نہیں ہوتا جو لوگوں کو ڈرا کر قائم کیا جائے. وہ امن نہیں ہوتا جو لوگوں کی زبانیں کھینچ کر قائم کیا جائے. اس کو امن نہیں کہتے. اس کو آرڈر کہا جا سکتا ہے, اس کو زبردستی سر خم کرانے کی بات تو کہی جا سکتی ہے, لیکن اس کو امن نہیں کہا جا سکتا. آنریبل اسپیکر سر, دوسری بات انہوں نے کہی کہ ڈیموکریسی, اس فیصلے سے ڈیموکریسی فلرش کرے گی. آنریبل اسپیکر سر, یہی ہے ڈیموکریسی, یہی ہے وہ ڈیموکریسی جس کی وہ بات کر رہے تھے. جموں کشمیر کے لوگوں نے اپنا ایک ورڈکٹ دے دیا اور جمہوریت کا ٹیسٹ کیا ہے. جمہوریت کا ٹیسٹ یہ ہے کہ جب فیصلہ آ جاتا ہے عوام کا تو اس فیصلے کو قبول کرنا اس جماعت کا سب سے زیادہ فرض ہوتا ہے جس جماعت پر اعتماد تک کیا گیا. وہ اپنے اخلاق سے اور اپنے طریقے سے, اپنے اخلاق اور اپنے طریقے سے جب اس فیصلے کو قبول کرتی ہے تو ماننا چاہیے وہ جماعت جمہوریت پر یقین رکھتی ہے. جو طریقہ اس وقت ان لوگوں نے اختیار کیا کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ پھر سے یہ کہتے ہیں ابر وے اور ہائی وے جمہوریت کے نہیں ہوتی. کل آنریبل اسپیکر صاحب جہاں ایک آنریبل ممبر بی جے پی کے, انہوں نے کہا ہماری طرف انگلی کرتے ہوئے کہ یو آر اونلی 23%, کہا کہ آپ صرف 23%, اور اس کے ڈبل میننگ ہوتے ہیں. آنریبل اسپیکر صاحب, میں ان کے پاس گیا اور میں نے ان سے کہا کہ یہ آپ ملکی سطح کی بات کر رہے ہیں کیا اس ہاؤس کی بات کر رہے ہیں؟ کہا آپ کو جو مرضی ہے وہ سمجھ. ہم کیا ان سے کہنا چاہتے ہیں کہ ہم اس ترنگے کا احترام کرتے ہیں. آپ کے دفتر پہ ناگپور میں یہ ترنگا اس وقت نہیں لہرایا تھا جب کشمیر میں اس ترنگے کو لہرایا. آنریبل اسپیکر صاحب, اگر گنتی کا اگر آپ گنیں گے تو 23 کو اگر آپ نکال دیں گے تو آپ بھی 24 کمی نہیں رہیں گے. آنریبل اسپیکر صاحب, ہندوستان کا مسلمان اتنا ہی پکا ہندوستانی ہے جتنے یہ سارے, اور کہیں زیادہ ان سے بہتر. میں آپ کی خدمت سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ تعداد کی بنیاد پر اگر یہ سمجھا جائے گا کہ ہم کسی کے سامنے سر جھکائیں گے, کسی سیاسی جماعت یا کسی سیاسی نظریے کے سامنے, تو ان کو یاد رکھنا چاہیے کہ ہمارا ایک عقیدہ اور ہمارا ایک نظریہ ہے. یہ نظریہ ہم کو سکھاتا ہے کہ ملک کے ساتھ وفا کرو, ملک کے اداروں کے ساتھ وفا کرو, لیکن یہ سر جب جھکتا ہے تو سوائے اللہ کے سامنے کسی کے سامنے. جب ہم اس بات کے لیے ذہنی طور پہ آ گئے کہ یہ حکومت چلے گی تو جمہوریت کی بنیاد پہ چلے گی,
انسانیت کی بنیاد پہ چلے گی، اخلاقیات کی بنیاد پہ چلے گی، کشمیریت کی بنیاد پہ چلے گی، تو ہم ایک نہیں 10 قدم آگے چلنے کو تیار ہیں. لیکن ہمارا چلنا اس کو یہ تصور نہیں کیا جانا چاہیے کہ وہ سرنڈر ہوگا. آپ نے کل کہا کہ ایک نئے کشمیر نے جنم لیا ہے، تو ہم آپ سے کہتے ہیں کہ آپ نے جنم لیا ہوگا، ہم نے بھی جنم لیا ہے. ہم یہ جانتے ہیں کہ محبت کا تقاضا پوچھ پالش کرنا نہیں ہوتا. ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ جو ہمارا حق ہے اس کے لیے جدوجہد کرنا اور پرامن جدوجہد کرنا، اس کے لیے اس مقتل سے گزر کے جانا، یہ ہماری سیاسی، اخلاقی اور آئینی ذمہ داری ہے. آپ ہماری زبان کو نہیں روک سکتے، قطعی نہیں روک سکتے. ہم نے کہہ دیا ہے. اور یہ ریزولوشن کیا ہے؟ گالیاں نکال کے رشتے قائم نہیں کیے جا سکتے. آنریبل ایک ممبر پی ڈی پی کہہ رہے تھے کہ اٹ از ناٹ بائنڈنگ. یس اٹ از بائنڈنگ. جب جو چیز آپ کے دل سے نکلتی ہے اور جس کا اخلاقی اور قانونی اور آئینی جواز ہوتا ہے اور جس کے پیچھے یہ اسمبلی کھڑا ہے، جس اسمبلی کو ایک ڈیو پروسیس، کانسٹیٹیوشنل ڈیو پروسیس کے ذریعے یہ اسمبلی وجود میں آئی ہے، اگر اس کا ریزولوشن بائنڈنگ نہیں ہے then what are you doing here؟ یہ تو کہا جا سکتا ہے کہ طاقت کے بل بوتے پر، یہ طاقت کے نشے میں اس ریاست کی آواز کو دبایا جا سکتا ہے. سو آپ دبا دیں. اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ کوئی ہمیں ذبح کرے اور ہمارے ہاتھ اور پاؤں باندھ دے اور ہم یہ سارا دیکھتے رہے. مقتل میں کچھ تو رنگ جمے، جنرٹس کا لگی روحو سے بن جائے سیاحت، کچھ تو ہو، کچھ تو کہو ستم کش ہو، فریاد کچھ تو ہو. نیشنل کانفرنس فریاد ہے جموں کشمیر کی آواز، عوام کی آواز ہے. اس کی ان کے ایسپیریشنز کی ترجمانی کرتی ہے. اور یہ ایسپیریشنز کا الفاظ ہمارے گورنر ایڈریس میں گورنر صاحب نے خود کیا ہے. ہماری ایسپیریشنز کیا ہے؟ عزت کے ساتھ، وقار کے ساتھ، اصول کی بنیاد پر. We want to go back to 4th August 2019 پوزیشن پر. پہلا مرحلہ، پہلا پڑاؤ ہمارا. اور یہ الفاظ کا انتخاب ہم نے کیوں یہ کیا اور بات چیت کی بات ہم نے کیوں کہا کہ بات چیت کرنی؟ ہم وہاں رکنے والے نہیں ہیں. وہی برا صاحب، ہم نہیں رکنے والے 19 میں. ہم نے تو پیچھے چلنا ہے. آنریبل اسپیکر صاحب، ہم نے پیچھے چلنا ہے. یہ کیا ریزولوشن سے جو آ رہا ہے؟ ہم بات چیت اس لیے کرنا چاہتے ہیں کہ ہم نے اسی اسمبلی سے ایک ریزولوشن پاس کیا ہے. آپ طاقت کے بل بوتے پر نیریٹو مت بدلیں. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ چالاکی سے ہم سے 370 پہ دستخط کروانا چاہتے ہیں تاکہ نیشنل کانفرنس کا جو اخلاقی اور سیاسی ایجنڈا ہے، جو جہر کشمیر کا ایجنڈا تھا، اور وہ ایجنڈا کیا تھا کہ ہم نے ادھر ہی جانا ہے جہاں ہم نے وعدہ کیا. ہم اس میں کاربن، ہم قطعی طور پاکستان کے حق میں نہیں. ہم آزادی نہیں چاہتے. یہ ملک اگر آزاد ہے تو ہم بھی آزاد ہیں. اور ایک بار یاد رکھیں کہ ایک بہت بڑے دانشور نے کہا، اب یہ نوٹ بھی کر لیں، اس نے کہا ہے کہ جس دیش کا حکمران غلام ہو وہ دیش کی غلام. ہمارے عبداللہ صاحب نہ کسی دیش کے غلام حکمران ہیں، نہ ہم غلامی کو تسلیم کرتے. اور اگر ہم کو غلام سمجھا جائے اور اگر ہمیں غلامی کی طرح ٹریٹ کیا جائے تو پھر ہم پر فرض عائد ہوتا ہے کہ ہم اپنی اس آزادی کی جنگ لڑیں جو آزادی اس ملک کے اندر رہتے ہوئے ہمارا حق ہے اور جس پر ہم نے آپ کے ساتھ الحاق کیا. اگر یہ الحاق کچھ شرائط کی بنیاد پہ قائم ہوا ہے یا الحاق جب ہم نے کیا تو ہمارے نمائندوں نے جو بھی تھے، وہ ہندو تھا یا مسلمان تھا، وہ جموں کا تھا یا کشمیر کا تھا، اس نے سائن جن شرائط پہ کیا ہے، ہم اس شرائط سے ایک انچ پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں، نہ آگے نہ پیچھے. اگر آپ یک طرفہ اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو پھر اس کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی کے پاس اختیار ہے کہ جو یہ فیصلہ کرے گی اس کے بعد آپ کیا کریں. آپ طاقت کے بل بوتے پر، آپ فورسز کے بل بوتے پر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بےکس و لاچار کشمیری اور جموں کا ٹوگرا اور پنجاب ادھر لداخ کا ہمارا بودھ یہ کمزور ہو سکتا ہے، یہ محنت کش ہے، یہ مزدور ہے. لداخ نے کیوں ریجیکٹ کر دیا؟ لداخ نے کیوں عمر صاحب کے نمائندے کو الیکشن جتوا دیا؟ اس لیے کہ وہ بھی جانتے ہیں زیادتیاں ہوئی. جموں میں سروری صاحب کی کانسٹیچوئنسی میں ایک ہمارا نمائندہ نیشنل کانفرنس کا انڈیپینڈنٹ بن گیا. کون لوگ تھے
जो जिन्होंने उसको वोट दिया, वहां सिर्फ 12,000 हिंदू हैं। मैं इस हाउस को हिंदू और मुसलमान का हाउस नहीं समझता, मैं ये समझता हूं कि हम एक कौम हैं, एक कौम है हम। The government of India must concentrate on the share that belongs to them, law and order, and let we concentrate on our share to give good governance to the people of Jammu and Kashmir. हमारा फर्ज बनता है कि हम जम्मू और कश्मीर के लोगों को अच्छी हुकूमत दें, लेकिन एमपी साहब से भी गुजारिश है कि जो उनके मामलात हैं, जो उनका डोमेन है, हम इज्जत और एहतराम की नजर से उसको देखते हैं। हमें वो काम करने दें जो हमें करना है, वो काम करें जो उनको करना है। आपने कहा कि डेमोक्रेसी मजबूत होगी, डेमोक्रेसी उसी सूरत में मजबूत होगी अगर इस हाउस को इज्जत मिलेगी, अगर इस हाउस के रेजोल्यूशन को इज्जत मिलेगी, अगर इन नुमाइंदों को इज्जत मिलेगी। अगर आप इन्हीं नुमाइंदों को इनसे बात नहीं करेंगे और आप कहेंगे कि हमने दीवार खत्म कर दी, और नवाज स्पीकर साहब, दीवार खत्म नहीं हुई, एक पुल बना था, एक इखलाकी पुल बना था। वो दीवार नहीं थी जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा, वो दीवार नहीं थी, वो पुल था जिस पुल के जरिए हमारा एक रिश्ता कायम हुआ था। आपने तो पुल को मिसवार कर दिया, आपने पुल तोड़ के रख दिया, आपने दीवार दफन नहीं किया, आपने दीवारें खड़ा कर दी। मैं बहुत इज्जत और एहतराम के साथ कहता हूं, आपने दीवारें खड़ा की है और हम पुल फिर तामीर करना चाहते हैं ताकि मोहब्बत के रिश्ते, भरोसे के रिश्ते और एतबार के रिश्ते कायम रहे। आप जानते हैं कि ताकत रहने वाली चीज नहीं है, ताकत बादशाह अकबर के पास थी, उसने एक नजरिया लाया था, उसके साथ ही चला गया। लेकिन देखें, जो सोफियों ने नजरिए लाए वो बादशाह नहीं थे, न वो सिर्फ की वो सोफी आज भी जिंदा है, उनके नजरियात भी आज जिंदा है। इसलिए ऑनरेबल स्पीकर साहब, बड़ी अहम मामला है और गौर तलब मामला है, और सबसे बड़ा मसला ये है कि लोगों के मैंडेट के बाद ये मैंडेट सबको तस्लीम करना चाहिए। हम चाहते हैं, और यहां से पहला संगमील क्या होगा, पहला कदम क्या होगा। एक दानिश्वर ने कहा है, बहुत बड़े दानिश्वर, उन्होंने कहा है कि सही सिमत में पहला कदम, और फिर सही सिमत में दूसरा कदम, और फिर सही सिमत में तीसरा कदम। आपके पास कोई रास्ता नहीं होता कि आप एक जरा भी भटक सके। उमर साहब कहते हैं, हैप्पीनेस इज नॉट इन द एब्सेंस ऑफ डिफिकल्टीज, हैप्पीनेस इज हाउ यू डील विद देम। हम जानते हैं कि कुछ अपने और कुछ पराए, आपकी जीत उनको तस्लीम नहीं होती, अपनों को भी और परायों को। लेकिन एक बात याद रखें कि अगर आप हक पर हैं, सिंसियरिटी पर हैं, तो अल्लाह की मदद आपके साथ होगी और हम आपके सिपाही आखिरी सांस तक आपके साथ रहेंगे। ऑनरेबल स्पीकर सर, इसके साथ एक इक्तिसादी एजेंडा भी है हमारा सिर्फ सियासी एजेंडा नहीं। मुझे ये बहुत से बस ज्यादा से ज्यादा एक हमारा इक्तिसादी एजेंडा है। हमारे इक्तिसादी एजेंडे में जहां इंफ्रास्ट्रक्चर की तामीर है वो तो करनी है, हेल्थ सेक्टर है, पीएचई है, एजुकेशन है, पावर है, फिर सोशल सेक्टर्स में हमारा सोशल वेलफेयर भी है, पीएचई भी है, हेल्थ भी है, पावर में रिलीफ देना चाहते हैं। ये सब कुछ अपनी जगह, लेकिन हम एक कौम को तामीर करना चाहते हैं, हम एक कौम तामीर करना चाहते हैं। हम अपने उस नौजवान की बात करना चाहते हैं जिसने अपना सब कुछ छोड़ दिया कल और उमर साहब के साथ खड़ा हो गया और आज भी खड़ा है। हम उस औरत की बात करना चाहते हैं जिसकी इज्जत और अस्मत की कसम है कि हम कभी भी उस चीज पर समझौता नहीं करेंगे जिसका ताल्लुक हमारी उन एस्पिरेशंस के साथ है जिसके साथ हमारा वजूद, हमारा अकीदा, हमारा ईमान, हमारी आने वाली नस्लें और उन नस्लों की आने वाली नस्लों का हमारा ताल्लुक है। ऑनरेबल स्पीकर साहब, इसके साथ बस आखिरी एक जुमला वो ये है कुछ लोगों के लिए, जहां बेचने को आए तो बेदाम बेच दिए। ए अहले मिस्र वज़ीर तकल्लुफ़ तो देखिए, लाजिम है कि हुक्म उकूबत से बेशतर एक बार सुए दाम ने यूसुफ को बेची देते हैं। हम हजरत यूसुफ के दामन को कभी बिकने और गिला नहीं होने देंगे। जान आती है जाती है, ये तो अल्लाह की दी है। सो हम मकदर से गुजरेंगे और इंशाल्लाह कामयाबी तक पहुंचेंगे और वहां झंडा लहराएंगे और इसी हौस के जरिए लहराएंगे इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब मुज़फ़्फ़र खान साहब, he is seconder of the motion. Thank you very much, Honorable Speaker.
for providing me this honor and opportunity to say a few words on the motion of thanks of the Honorable Lieutenant Governor's address. I am not unmindful of the fact that this House, which was one of the most powerful House, rather the only powerful House of this great country, and this august House has done not only memorable but commendable job in the past, and today, fortunately or unfortunately, I appear for extending my thanks to the Honorable Lieutenant Governor on his address as one of the weak assembly of this country. Without supplanting, rather supplementing whatever has been said by one of my honorable colleague member, I extend my thanks, gratitude to Honorable Lieutenant Governor for an inclusive and overall touching all the sectors, developmental sectors in his speech, be it employment, be it health sector, school, education sector, providing free electricity, 200 unit free electricity to the deserving houses. How can I forget to make a mention here that Honorable Speaker has not only in his address included the old and infirms, to the poor of this area. How can I forget Honorable Lieutenant Governor's mention of restoration of statehood and special status of Jammu and Kashmir. Only yesterday one resolution was moved before this House, and some of us has raised certain suspicions about the intent and purpose and the language used. But to my understanding as a student of law, more particularly of the constitutional law, there could not have been any better ways to express the intention of this House in the resolution. There can be nothing else than Article 370, which guarantees us the special status. There was no other provision except Article 370 and 35A. So making a mention of restoration of special status would include Article 370 and 35A. Before proceeding further in my thanks to the Honorable Lieutenant Governor, let me say that some of us has raised very serious question about the resolution on the ground that it is against the judgment of the Honorable Supreme Court. Their argument and their suggestions are totally fallacious. Nowhere in the judgment of the Honorable Supreme Court has ever said that Article 370 was unconstitutional or it was ultra-virus constitution. And let me be clear on it. Honorable Supreme Court has upheld, wrongly or rightly. I may have personal differences. I may have a different opinion about the judgment of the Supreme Court. And Supreme Court is supreme only because it is the final authority. I have a respectful disagreement, and I may have, with the judgment of the Honorable Supreme Court. The Honorable Supreme Court nowhere has said that Article 370 was unconstitutional. What the Honorable Supreme Court has said is simple.
that the way adopted by the government of India, the parliament, was intra-virus the constitution. How can Supreme Court say that Article 370 itself was ultra-virus the constitution? And I wonder, when slogans were raised in this house also, Pakistani agenda, Article 370 was never given by the Constituent Assembly of the Pakistan. It was the same Constituent Assembly which gave us this constitution, this sacred document, this decree. And it was deliberated for days together. It was a solemn agreement, a solemn pledge with the people of Jammu and Kashmir by the Constituent Assembly, by our forefathers. Can anybody deny? Can you say that the Constituent Assembly of India, which framed the Constitution and which has successfully held the entire nation together, has successfully worked, was framed by the people who were not having a faith in India? If Article 370 was ultra-virus, if Article 370 was bad, was not the Constitution then bad? So they are raising an objection against their own forefathers. Do you think that you are wiser than your forefathers who framed the Constitution? Do you think that you can think better than our forefathers? When you are raising question, when you are raising finger against Article 370, you are raising finger against the Constituent Assembly of this country, which gave you the Constitution itself. And let me say it, statehood is not only our constitutional right, but a right by our birth. We were promised by this nation that you will be treated respectfully in future in 1950 when the Constitution came into being. You have stepped back. I'll come later in my address about the statehood. Let me first say that for last 5.5 years, rather 6.5 years, we have been hearing many things which do not exist on ground. Development, brotherhood, peace. Rightly said my honorable colleague, honorable MLA, that a peace secured under the bayonet of the gun is not peace at all, it is a suppression. And that can never endure. And it has never endured in past. And let me say it with certainty. I hope this honorable house, this august house, will appreciate it. Before the honorable Supreme Court, there were 2 questions to be answered. One was when we filed the petition. The first question was that the process adopted, the way adopted by the Parliament and the Governor, the then Governor, was unconstitutional. The second question which was to be answered by the Honorable Supreme Court was, and that came for the first time before the Supreme Court, because never ever in the history of independent India any state was reduced to a union territory. There was no precedent before the Supreme Court, there was no convention before the Supreme Court to answer this question, whether Parliament unilaterally, without seeking the consent of the Legislative Assembly of Jammu and Kashmir, can change the boundaries of the state of Jammu and Kashmir, can reduce a state into a union territory. That was the pivotal question before the Honorable Constitutional Bench of the Supreme Court. And I just want to remind this august House that Union Government, through their Attorney General, made a pledge before the Honorable Supreme Court
that it is this union territory status is a temporary. We are going to restore it very soon. That was the statement given by the Attorney General before the Constitutional Bench. And you know what happened? The Constitutional Bench, headed by Honorable Chief Justice of India, deferred this vital question, constitutional issue, to be decided. And in the judgment they said that we need not to decide this issue at this moment, because the Attorney General has given us an undertaking that they are going to restore the statehood very soon. Therefore, we defer this question to be considered for future litigation. Very strange enough. But yet the Honorable Supreme Court acted upon the suggestion made by the Attorney General. Almost give or take a few days. 1 year has lapsed. And there is nothing, not even a whisper on behalf of the Union government to restore the state. I intend to go back to the Honorable Supreme Court, and definitely I will go. I will request the Honorable Supreme Court to explain the words used in the judgment itself, when they have said that as early as possible, the statehood must be restored to Jammu and Kashmir. It is not only a statehood for us, it is an honor, a dignity of the people of Jammu and Kashmir. You have indicated, and Honorable Supreme Court shut its eyes, albeit on the assurance given by the Attorney General. We will request through this august House the Union government to restore our statehood as early as possible in compliance to the judgment of the Honorable Supreme Court. Lest we should go back to the Supreme Court seeking a further interpretation of the judgment of the Honorable Supreme Court. How can I forget that Honorable Lieutenant Governor in his address has made a specific mention, significant mention of restoration of the statehood and restoration of the special status, which was guaranteed by the people of this great country. And it was in the backdrop of a peculiar facts and circumstances. In 1947, this was the state which was a Muslim majority state. And we had the option to choose either the two-nation theory or to choose a secular democratic country. We opted for a secular democratic country to be a part of. And we feel proud even today. We may have grievances with the Union government. We may have differences. They may have done injustice to us. But we still feel proud to be a member of this nation. There is no doubt in it. I just want to bring it on the record of this august House that we are not going to stop here. We are not satisfied, and we will not be satisfied so long as we get back our statehood, so long as we get back our special status. They will initiate the discussion. No, nothing at this moment. Nothing. I will not listen to you. I will not listen to you. Please take your seat. Remove these people from the house. Don't allow anybody to enter the well. Remove them away. Big sound.
बोलिए बोलिए आप बोलिए। सबसे पहले आपको मुबारकबाद पेश करता हूं कि आप इस हाउस के स्पीकर मुंतखब हुए।